الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتوے کا جواب دینا۔ 84 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج میں ان سے کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث 85 نمبر حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح، گویا آپ نے اس سے قتل مراد لیا ہے۔ حضرت فاطمہ جو حضرت اسما سے روایت کرتی ہیں اور حضرت عائشہ کے پاس آئیں، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی لوگ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گہن لگا ہوا ہے، اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں نے بھی نماز کے لیے کھڑی میں ہو گئی۔ نماز طویل تھی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا، تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ بہشت اور دوزخ کو بھی میں نے دیکھ لیا، اور مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قرب کا کون سا لفظ؟ حضرت اسما نے فرمایا میں نہیں جانتی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ و دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا، کون سا لفظ؟ فرمایا حضرت اسما نے مجھے یاد نہیں، وہ کہے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے، تو ہم نے اس کو قبول کر لیا اور اس کی پیروی کی، وہ محمد ہیں۔ 3 بار اس طرح کہے گا۔ پھر ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو رہو، ہم نے جان لیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ حضرت اسما نے کہا، تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو کہتے سنا میں نے بھی وہی کہا۔ یعنی اس حدیث میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سر کے اشارے کے ساتھ کچھ کوئی پوچھے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، جو حضرت عائشہ نے حضرت اسما کو سر کے اشارے سے جواب دیا۔ باقی پوری حدیث جو ہے صلاۃ کسوف کے بارے میں ہے، جو سورج گرہن کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔